اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ يحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ سورہ حج آیات 68 سے 71۔ آیت نمبر 67 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ انہیں رب کی طرف بلاتے رہیں، بلا شبہ آپ ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ اب آپ کے بلانے کے باوجود اگر وہ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، وَإِن جَادَلُوكَ، اور وہ اگر آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، فَقُلِ اللَّهُ، تو پس کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ عالم و خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، کہ اللہ کے پیغمبر تمہیں راہ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور تم اسے تسلیم کرنے کے بجائے الٹا بحث و تکرار میں پڑ رہے ہو، تو یاد رہے کہ یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اللہ یحکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم، جس میں تم فیہ تختلفون، اختلاف کر رہے تھے، کہ آج اگر یہ آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، صراط مستقیم کو اختیار نہیں کرتے، تو بالآخر روز قیامت یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان لوگوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اسے تسلیم نہ کیا۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ گرچہ خطاب مخاطب سے ہے، لیکن اس کے جو لفظ میں عتاب ہے، اس کا رخ مخالفین کی طرف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف انہی کے اعمال سے آشنا نہیں، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب چیزیں ایک کتاب میں درج ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات واضح کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محض ہوائی باتیں ہیں، وقت کی دھول انہیں بھی مٹا ڈالے گی، ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رجسٹرز میں یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں، چاہے کوئی عمل چھوٹا ہے یا بڑا، اچھا ہے یا برا، سب کے سب درج ہیں۔ روز قیامت جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا، یا ویلتا، ہائے ہماری ہلاکت، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی، الا احصاها، مگر اس میں درج کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے، اس کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، تو وہ پائیں گے انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا۔ ان ذالک، بلا شبہ یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، آسان ہے۔ تو یہاں سے اس مغالطے کی بھی نفی کر دی گئی کہ کوئی اس وہم میں نہ رہے کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اتنے انسان ہیں، ان کے سارے جزئیات اور تفصیلات کو لکھ لیا جائے۔ تو یقیناً یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیے جا رہے ہیں، اور جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں، ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، انہیں نہیں کہا گیا کہ وہ اس کی پرستش کریں، بس وہ اپنے خیال اور وہم کے تحت ان کی عبادت کیے جا رہے ہیں۔
اور ان سے بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ وما لیس لہم، اور نہیں ہے انہیں بہی علم، اس کے بارے میں علم۔ جو پرستش کر رہے ہیں انہیں بھی علم نہیں ہے کہ بھلا وہ ان چیزوں کی اللہ کو چھوڑ کر کیوں پرستش کر رہے ہیں، کیوں عبادت کر رہے ہیں، اور جن کی پرستش کی جا رہی ہے، جن کو راضی کیا جا رہا ہے، ان کو بھی معلوم نہیں کہ انہیں راضی کیا جا رہا ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر، کوئی مدد کرنے والا، کہ یہ لوگ جن کی عبادت کیے جا رہے ہیں انہوں نے ان ہستیوں کو اللہ کا شریک سمجھ رکھا ہے، یہ اس وہم میں پڑ گئے ہیں کہ یہ خود ہی روز قیامت ہمیں اللہ سے بخشوا لیں گے، ہم ان کو راضی کر لیں گے، یہ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ جس طرح مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے، ان کی پرستش کرتے، عبادت کرتے، اور یہ وہم پالے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ خود ہی بخشوا لیں گے، تو یہاں یہ بات واضح کر دی کہ کوئی بھی ایسے ظالموں کا مددگار نہیں ہوگا۔ دعا ہے رب کریم ہمیں خالص اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔